السلام علیکم سامعین، 10 شوال المکرم اور 20 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے مسجد کی چابیاں عدالت نے نگر پالیکا کے حوالے کر دی ہیں۔ معاملہ ریاست مہاراشٹر کے جلگاؤں کے قصبہ ایرنڈول کا ہے۔ یہ معاملہ کافی دنوں سے عدالت میں چل رہا ہے اور اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسجد کی چابیاں نگر پالیکا کو سونپ دی جائیں۔ میونسپلٹی کا، نگر پالیکا کا یہ فرض ہوگا، یہ ذمہ داری ہوگی کہ نماز سے پہلے مسجد کھول دی جائے اور نماز ادا ہونے تک مسجد کھلی رہے، بعد میں بند کر دی جائے۔ البتہ اس کی دیکھ ریکھ اور اس کا انتظام مسجد کے ٹرسٹ یا وقف بورڈ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ خبر تھوڑی تفصیل سنیے۔ وہاں ایک ہندو تنظیم ہے جس کا نام ہے ہندو سموہ پانڈوواڑا سنگھرش سمیتی۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہاں ایرنڈول میں، یہ مسجد نہیں اصل مندر تھا اور مندر پر قبضہ کر کے مسلمانوں نے اس پر مسجد بنا لی ہے۔ یہ دعویٰ یہ دعویٰ وہاں کے کلکٹر کے پاس پہنچا تو کلکٹر نے پہلی فرصت میں یہ کام کیا کہ مسجد میں عبادت کرنے پر، نماز پڑھنے پر روک لگا دی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا اور عام طور سے کلکٹر وہی کرتے ہیں جو اس وقت کی سرکار چاہا کرتی ہے۔ کلکٹر کم ہی طور پر سرکار کی حدوں سے باہر نکل پاتے ہیں۔ مسجد ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے معاملے کو کورٹ میں چیلنج کیا۔ پہلا معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، پھر اب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسجد کی چابیاں آخری فیصلہ ہونے تک نگر پالیکا کے پاس رہیں گی۔ البتہ نگر پالیکا نماز فجر سے پہلے مسجد کھولے گی۔ وہاں فاضل جج سوریہ کانت اور فاضل جج کے وی وشوناتھن کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کی حالت جوں کی توں رہے گی۔ بہرحال مسجدوں کو نشانہ بنانے کا اور مسجدوں کو ٹارگیٹ کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے اور ہندو تنظیمیں جہاں جہاں موقع دیکھ رہی ہیں، جگہ جگہ مسجدوں کو نشانے پر لے رہی ہیں۔ اس بارے میں پارلیمنٹ کا وہ قانون مکمل طور پر بے اثر دکھ رہا ہے جس میں 30 سال پہلے یہ پاس کیا گیا تھا کہ 1947 کے وقت میں جو عبادت گاہ جس حالت میں تھی وہ اسی حالت میں رہے۔ یہ قانون پارلیمنٹ میں اتفاق رائے سے کثرت سے پاس ہوا ہے۔ یہ قانون پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اس پر عمل کم ہی ہو رہا ہے کیونکہ بہت ساری مسجدوں کے آپ واقعات سنتے ہیں کہ ہندو تنظیم عدالت پہنچ گئی، کلکٹر کے یہاں پہنچ گئی، جج کے یہاں پہنچ گئی اور پھر وہاں بحث چلتی رہتی ہے اور معاملہ اس وقت تنازعات کا اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ معاملہ ووادت بن جاتا ہے۔ اس طرح ہوتے وہاں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق جمعیت علماء ہند نے یہ اس قانون کو لے کر عدالت سے رجوع کر رکھا ہے، لیکن معاملے میں کچھ زیادہ تیزی نہیں آ رہی ہے، پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں سے پھر درخواست ہے کہ آپ اس معاملے میں تیزی لائیں اور بہترین وکلاء عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ وکیل اپنے موقف کو، اپنے اسٹینڈ کو اچھی طرح پیش کریں اور اس قانون پر عمل ہو سکے۔ قانون پر عمل ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر کسی بھی مسجد کے بارے میں کوئی اس طرح کی درخواست نہیں دی جائے گی، نہ کہیں قابل قبول ہوگی۔ جب تک معاملہ آخر تک نہیں ہوتا، اسی طرح آج یہ مسجد ہے، کل وہ مسجد ہے، پرسوں اور کوئی مسجد ہو سکتی ہے، اس طرح مسجدیں نشانہ بنتی رہیں گی اور وہ ایک دم حملہ بھی نہیں کریں گے، قانون کے دائرے میں سارا کام کریں گے۔ یعنی پہلے کلکٹر کے یہاں جائیں گے، پھر نچلی عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، کہیں بھی آپ کے کام پر پابندی لگ سکتی ہے۔ عدالت اس میں قصوروار نہیں ہوتی، عدالت تو ثبوت دیکھتی ہے۔ دوسرا معاملہ وقف بورڈ کا ہے۔ وقف بورڈ کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، وقف بورڈ شروع میں اکثر معاملوں میں ڈھیل برتتا ہے جس وجہ سے بنیادی دستاویزات بر وقت پیش نہیں ہوتی اور فیصلہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ عدالت ثبوت کو دیکھتی ہیں۔ وقف بورڈ ملک بھر میں اوقاف ہیں، 28-29 اوقاف ہیں، ان میں سے اکثر کی عادت یہی ہے کہ وہ بر وقت ثبوت پیش نہیں کرتے جس وجہ سے فیصلہ خلاف ہو جاتا ہے۔